نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خاص واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس واقعے کا تعلق موت و حیات یعنی تقدیر الہی جو ہے اس کو تدبیر کے ساتھ تبدیل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننا۔ واقعہ یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں آثار صحابہ اور تابعین کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل ان کی قوم میں لوگ کثیر تعداد میں ایک بستی میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی میں ایک وبا آئی جس کو طاعون کی بیماری سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس وبا کی بیماری کی وجہ سے وہاں کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ اس بیماری سے گھبرا گئے اور ان کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اس بیماری کی وجہ سے ہمیں موت آ جائے گی، کیونکہ یہ طاعون کی ایک ایسی بیماری ہے جو مہلک بھی ہے اور یہ آگے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل بھی ہوتی ہے۔ تو اس خوف و خطرہ کی وجہ سے انہوں نے اس بستی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور ان کی تعداد جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں وہم الوفن، یعنی یہ جمع کے صیغے ہیں اور عربی کے اندر جو ایسے صیغے استعمال کی جاتے ہیں ان کی تعداد 10,000 اس سے اوپر استعمال ہوتی ہے۔ تو ان الفاظ سے اندازہ یہی لگایا گیا کہ ان کی تعداد 10,000 یا اس سے زائد تھی۔ تو وہ تمام کے تمام بستی والے لوگ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس بستی کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے ایک جنگل کا رخ کیا اور جنگل کے اندر 2 پہاڑ تھے، ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ تھی وہاں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ تو اس وبا کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے بستی کو چھوڑا، پہاڑوں کے درمیان رہائش اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت ناپسند آئی، جس کی وجہ سے ان کی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا، وہ پہاڑ کے ایک کونے پہ اور دوسرا پہاڑ کے دوسرے کونے پہ آ کر کھڑے ہوئے، اور اللہ کے حکم سے ان دونوں فرشتوں نے ایک زوردار آواز لگائی۔ اس آواز کی وجہ سے وہ تمام کے تمام لوگ وہیں پہ مر گئے۔ اب ان کے جو گرد و نواح والے لوگ تھے، جب ان کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی، لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، لیکن ان کی تعداد لاشوں کی کثیر تھی، جس کی وجہ سے ان کی تدفین مشکل ہو گئی۔ لہٰذا انہوں نے وہاں پہ خط کھینچے اور حظیرہ وہاں پہ بنا دیا اور ان کی لاشیں وہیں پہ گل سڑ گئی۔ لہٰذا یہ ایک واقعہ تھا جو پیش آ گیا اور وہیں پہ ان کی لاشیں گل سڑ گئی۔ عرصہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام ان کا گزر اس جگہ سے ہوا۔ جب ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ انسانی ڈھانچے ہڈیوں کی صورت میں وہاں پہ جگہ بجگہ بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ بڑے پریشان اور حیران ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی پریشانی کو دیکھا تو تمام واقعہ ان کو تفصیل سے بتا دیا۔ لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، بھئی یا اللہ ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا کہ اے حزقیل پھر ان شکستہ ہڈیوں کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کر یہ آواز لگاؤ کہ ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرک ان تجتمعا، کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کر رہے ہیں کہ تم پہلے کی طرح اپنی اپنی جگہ پہ جڑ جاؤ۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ بے جان اور بے شعور ہڈیاں تھیں، لیکن ہر ایسی چیز جو ہماری نظروں میں بے جان اور بے شعور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور فرما بردار ہے، اسی طرح یہ ہڈیاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور فرما بردار تھیں۔ جب حزقیل علیہ السلام نے ان کو آواز لگائی
تو ہڈیاں انسانی ڈھانچے کی شکل میں جہاں جہاں پہلے وہ موجود تھی اپنی اپنی جگہ پر جا کر جڑ گئی۔ اب حضرت حزقیل علیہ السلام انتظار کرنے لگے کہ ہڈیاں تو جڑ گئی ہیں، اب اگلا کیا حکم آتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا کہ ایتھا العظام ان اللہ یأمرکی ان تکتسی لحما و عصبا و جلدا، کہ اے حزقیل علیہ السلام ان ہڈیوں کو دوبارہ تم حکم کرو کہ اللہ کے حکم سے یہ ہڈیاں جب اکٹھی ہو گئی ہیں تو اب جس طرح ان کے جسم کے اندر پٹھے جا رہے تھے، جہاں جہاں ان کے جسم کے اوپر کھال تھی اور جس طریقے سے ان کی جسامت پہلے والی تھی، اب وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ تو لہٰذا حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام دوبارہ ان کو سنایا۔ ہڈیاں پہلے سے جڑی ہوئی تھی، اب ان ہڈیوں کے درمیان میں پٹھے آ گئے اور اس کے اوپر گوشت آ گیا، گوشت کے اوپر کھال آ گئی، دوبارہ انسانی ڈھانچہ اپنی اصلی شکل میں تیار ہو گیا۔ لہٰذا اب بھی وہ مردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم کیا کہ اے حزقیل ان کو پھر تم حکم کرو کہ ایتھا الارواح ان اللہ یأمرکی ان ترجع کل روح الی الجسد الذی کانت تعمرہ، کہ جس طرح روح پہلے ان کے جسم میں تھی اب اپنے اپنے اجسام میں دوبارہ وہ روح لوٹ جائے۔ تو لہٰذا اللہ کے حکم سے حزقیل علیہ السلام نے جب ان کو یہ پیغام سنایا، اللہ کا حکم جب ان کو سنایا، تو جتنی بھی ان جسموں کی ارواح تھی اپنے جسموں سے جدا کی ہوئی تھی، وہ تمام کی تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں واپس لوٹ آئیں، اور وہ انسان جو ہزاروں کی تعداد میں مردہ پڑے تھے اور ان کے ڈھانچے ہڈیوں کی شکل و صورت میں تھے، وہ تمام کے تمام اب اصلی جسم اور اصلی شکل و صورت میں انسانی شکل میں کھڑے ہو گئے اور باحیات انسان بن گئے۔ لہٰذا یہ واقعہ تو مکمل ہو گیا کہ وہ لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی یا ایک تقدیر الہی سے وہ بھاگے اور انہوں نے تقدیر الہی کو تدبیر میں تبدیل کیا، اور ان کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گئے۔ ناراضگی کا سبب یہ بنا کہ ان کے اوپر موت آ گئی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا گیا۔ لیکن اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیکھو کہ موت اور حیات یہ ایک تقدیر الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لکھ دیا وقت انسان کا کہ فلاں وقت میں انسان کو موت آنی ہے، فلاں وقت میں انسان کی پیدائش ہونی ہے۔ تو تقدیر الہی کو تدبیر سے تبدیل کرنا یہ انسان کی بے وقوفی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس وجہ سے فلاسفر اور جتنے بھی عقلاء حضرات ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم، ایک تقدیر جب جس کام کے بارے میں جس طریقے سے لکھ دی گئی ہے وہ اپنے وقت پر پوری ہو کر رہتی ہے، لہٰذا انہوں نے اس طاعون سے بچنے کے لیے تدبیر یہ اختیار کی کہ شہر کو چھوڑ دیا اور جنگل کا رخ کر لیا۔ لیکن تقدیر جب لکھی ہوئی تھی چاہے وہ جہاں مرضی چلے جاتے وہ ان کو آ کر رہنی تھی۔ لہٰذا اس آیت کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ بھی اسی طرح بنتا ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استفہامیہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کے جو اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ گھروں سے نکلنے کا جو سبب تھا آگے وہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، لیکن درمیان میں وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، سبب یہ تھا کہ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ اب ان کے اوپر موت واقع ہو جائے۔ پھر ثم احیاہم، حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے موت کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کر دیا گیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت فضل کرنے والے ہیں، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ حکم کریں کہ اللہ کے راستے میں تم لڑو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو کسی بیماری کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ و جدال سے اپنی جان کو بچانا
تدبیر کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ ہم موت سے بچ جائیں گے، انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر، محلات کے اندر کیوں نہ ہم موجود ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، دوسرے جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے موت کا ایک وقت متعین کر دیا ہے، موت اس سے مؤخر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا تقدیر الہی کے سامنے تدبیر کو اختیار کرنا یہ انسان کی کم عقلی ہے، ہمیں اس طرح بچنا چاہیے۔ جو تقدیر ہے وہ آ کر رہتی ہے، اس کے اوپر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارا تقدیر پر عقیدہ ہے۔ تو تقدیر کے اوپر عقیدہ رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔